السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 11، اجراء اور ضروری قواعد۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا نورانی قاعدے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور نورانی قاعدے کی جو تختیاں ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے ابصارها۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو رواں پڑھ کے بتاؤں گا، اور اس کے بعد میں آپ کو اس کے ہجے کر کے بتاؤں گا، اور اس کے بعد ہم اس کے اندر دیکھیں گے، اجرا کریں گے کہ اس کے اندر کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کا جاننا ہمیں کیا ہے، بہت ضروری ہے۔ تو چلیے پھر سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو رواں پڑھ کے بتاتا ہوں، جیسے ابصارها، ٹھیک ہے، یہ ہمارا کلمہ ہے۔ اب اس کے ہجے کس طرح ہوں گے؟ حمزہ با زبر اب، صاد الف زبر صا، اب صا، را پیش رو، اب صارو، ہا الف زبر ہا، اب صارو ہا، وقفاً اب صارو ہا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کلمے کے ہجے ہیں۔ اب اس کلمے کے اندر دیکھتے ہیں کون کون سی ضروری چیزیں ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلے میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ حمزہ کی شکلیں۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ جب الف کے اوپر زبر زیر پیش ہوتی ہے تو وہ الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اب الف کے اوپر زبر آ گئی تو ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے، جیسے حمزہ با زبر اب۔ اسی طرح حمزہ کی کیا ہے، تین اور بھی شکلیں ہیں، جیسے ایک حمزہ کی شکل یہ ہو گئی، نمبر 2 الف کی شکل میں حمزہ ہوتا ہے، واو کی شکل میں حمزہ ہوتا ہے، اور یا کی شکل میں حمزہ ہوتا ہے۔ یہ چار جو شکلیں ہیں یہ حمزہ کی شکلیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ حمزہ کی شکلیں کتنی ہیں، 4 طرح کی حمزہ کی شکلیں ہیں۔ اب یہاں پر پھر الف کے اوپر زبر بھی ہے۔ زبر حرکات میں سے ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حرکات 3 ہیں، زبر زیر پیش۔ جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہوتی ہے اس کو متحرک کہتے ہیں، اور متحرک حرف جلدی پڑھا جاتا ہے اور اس کے اندر جھٹکا بھی نہیں ہوتا، اور اسی طرح اس کو زیادہ لمبا بھی نہیں کرتے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارا سوال نمبر 3 ہے وہ ہے جزم۔ حمزہ با زبر اب۔ اب یہ جو جزم ہے یہ کسے کہتے ہیں؟ جزم چھوٹی سی دال کی ایک شکل بنی ہوتی ہے، اس کو ہم جزم کہتے ہیں، اور جزم پڑھتے وقت پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے، یعنی جزم کا دوسرا نام سکون ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے، کیونکہ کیا ہے، جیسے حمزہ با زبر اب۔ اب مل کر پڑھے جانے کے 2 طریقے ہیں، یا تو پہلے ہم کیا کریں گے، حمزہ اور با کا نام لیں گے، یا پھر حمزہ زبر پھر با کا نام لیں گے۔ جیسے حمزہ با زبر اب ایک، حمزہ زبر با اب 2، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھنے کے طریقے ہیں۔ جزم پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے، جیسے حمزہ با زبر اب۔ اب یہ ہمارا کلمہ بن گیا۔ اب اس کے بعد دیکھیں صاد الف زبر صا۔ اب صاد کو ہم موٹا پڑھیں گے، صاد کے اندر سیٹی بھی ہے، اور سیٹی کو بھی ہم کیا کریں گے، ادا کریں گے۔ اور اس کے بعد الف مدہ ہے تو الف مدہ کو 1 الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے اب صا، پھر را کے اوپر پیش ہے، را کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ را کے اوپر اگر زبر ہو یا را کے اوپر پیش ہو تو را کو کیا کرتے ہیں، موٹا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب صارو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں جزم بھی ہو گئی، اور حروف مدہ یہ جو آخر میں الف کھڑا ہوا ہے، الف ساکن پیچھے زبر ہے، اب صارو، تو یہ الف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور حروف مدہ جو ہیں وہ 3 ہیں، الف واو اور یا، ٹھیک ہے۔ الف ساکن ہو پیچھے زبر ہو الف مدہ ہوتا ہے، واو ساکن ہو پیچھے پیش ہو واو مدہ ہوتی ہے، یا ساکن ہو پیچھے زیر ہو یہ یا مدہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور حروف مدہ ہا الف زبر ہا، یہ حروف مدہ ہے، آخر میں الف مدہ ہے کیونکہ پیچھے زبر ہے ہا کے اوپر، تو ہا اور ہا میں ہم کیا کریں گے، فرق کر کے پڑھیں گے۔ تو آخر میں کیا ہے، وقف بالسکون ہے۔ وقف بالسکون کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کلمہ آخر میں پہلے ہی سے ساکن ہو۔
تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا، جس کے اندر میں نے آپ کو حمزہ کی شکلیں، زبر، جزم، حروف مدہ اور وقف بالسکون کا مطلب بتایا، اور اس کلمے کے ہجے کر کے بتائے، اور اس کو رواں پڑھ کے بتایا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا، اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔